یہ جو تینوں علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو اگنور نہیں کیا جاتا۔ علم الاعداد میں بہت سارے لوگوں کو تو اس بات کا نہیں پتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتا ہے۔ ان علامتوں کو، کیونکہ ان علامتوں کو الف کے ہی ساؤنڈ کو بڑھا کے حمزہ کا ساؤنڈ دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو الف تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی کمبینیشن میں یہ آ جائے، کسی لفظ کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کسی پہ یہ علامت ملے، تو اس کو علامت کو ایک تصور کریں گے، کیونکہ ان میں الف پنہا ہے، ان میں الف چھپا ہوا ہے، جو کہ حمزہ کی ساؤنڈ، مطلب یا اس لفظ کو بڑھانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، اس کو دوسرے الفاظوں سے دور کرنے کے لیے، اس کو اس کی کیفیت سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان علامتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان علامتوں کو ایک عدد تصور کرنا پڑے گا۔ ایک عدد تصور کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے عدد نکالے جائیں گے۔ ایک بات جو کہ تجربوں سے ملے گی، جو کہ بار بار ایکسپیرینس کرنے سے ملے گی، جو کہ بہت ساری چیزوں میں استعمال کرنے سے سمجھ آ جائے گی، بہت سارے تجربوں سے گزرنے کے بعد یہ چیز انڈرسٹینڈ آپ کرو گے، ہو سکتا ہے ابھی نہ کرو۔ بہت سارے ناموں میں ان علامتوں کا استعمال ہوا ہے، لیکن ان کے عدد کو جاننے کے دو طریقے آپ کو میں بتاتا ہوں، تیسرا آپ خود نکال لیجیے گا۔ ایک تو اس کا نام پوچھ کے عدد نکال لیے جاتے ہیں، دوسرا اگر آپ اس قدر ایکسپیرینس رکھتے ہیں علم الاعداد میں، تو بندے کی شکل دیکھ کر، بندے کو یہاں تک کہ اس کی عادات اطوار دیکھ کر، بندے کا رہن سہن چال دیکھ کر بھی اس کا عدد نکالا جاتا ہے۔ اکثر جو میرے ساتھ، جو مجھے جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو میرے ساتھ قریبی ہیں، وہ بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ بتاتے ہیں، تو میں اگر کسی کا نام پوچھا اور عدد دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اس کی عادات کے ذریعے، جو اس کی عادات ہیں، کیونکہ جب خواص آپ نکالیں گے تو خواص میں کچھ بنیادی چیزیں وہی رہیں گی، تو اس وجہ سے ان کی عادات کو جان کر اس کا عدد نکال لیا جاتا ہے۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس پہ یہ عدد اثر انداز ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یا پریکٹیکل لائف میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بغیر مطلب کے ہیں، جیسے ناموں کے ساتھ پپو جڑا ہوا ہے، ببلو جڑا ہوا ہے، کچھ بھی جڑا ہوا ہے، اور بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نام رکھا گیا، اس کے 2 سال بعد ہی چچا صاحب کو یہ نام پسند نہیں، یا ہمارے مرحوم دادا کے نام رکھنا چاہیے تھا اس کا، ہم نے وہ نہیں رکھا، اس نام کو جی اس نام کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ایک چیز بیچ میں افیکٹ کر جاتی ہے، وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے۔ لیکن بعد میں بڑے ہو کے یہ نام پسند نہیں، یا کسی نے بولا یہ نام اس کے لیے ٹھیک نہیں، یہ نام بھاری ہے۔ ایک مدعا جو کہ میں لکھ بھی لیتا ہوں، اور اس کے بارے میں بڑا ضروری ہے ایکسپلین کرنا کہ نام بھاری کیسے ہوتا ہے، نام وزنی کیسے ہوتا ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے جی اس کا نام وزنی، اور واقعی ہوتے ہیں کچھ، ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو وزنی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے ہمارے اپنے رکھے ہوئے لیکن علم الاعداد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو کہ اس کے لحاظ سے ہیوی ہیں، اس ٹائم فریم کے لحاظ سے ہیوی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ بھی میں جو ہے ایکسپلین کروں گا۔ اگر میں بھول جاؤں تو آپ کامنٹ میں مہربانی کر کے مجھے یاد کرا دیجیے گا، تاکہ میں پھر آنے والے ایپیسوڈ میں اس چیز کو بیان کروں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے جو عادات کے ذریعے نام جاننے کا فارمولہ ہے، وہ بھی آپ کو ایکسپیرینس کے ذریعے سے، وہ آپ کو بارہا کرنے کے ذریعے سے، بارہا دیکھنے کے ذریعے سے، بارہا آبزرو کرنے کے ذریعے سے، بارہا اس کی مدد شامل حال ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ عادات سے کیسے نام کو جانا جائے۔ تو بات اب ہماری مزید آگے بڑھ رہی ہے، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہوں گی، آپ مزید میری باتیں جان بھی رہے ہوں گے کہ میں یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں ان کے پیچھے بہت سارے عمل کار فرما ہیں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ایکسپلین بھی، اس لیے یہ باریکیاں ہیں، میں یہ بتا دوں، اگر میں علم الاعداد بیان کر کے آگے نکل جاؤں اور یہ عین اور مدہ اور زبر کا استعمال آپ کو نہ سمجھاؤں تو بہت ساری جگہ پہ آپ پھنسو گے،
بہت ساری جگہ پہ آپ نکلو گے. تو لہٰذا یہ آپ کو بتا کے میں مکمل اپنا حصہ کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ چیز باقی رہے. جرنل تو بہت سارا مواد علم الاعداد کا میں آپ کے سامنے 5-7 کتابیں رکھوں گا. ہو سکتا ہے ان کا نام تو شاید آپ کے سامنے نہ بیان کر سکوں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ریسٹرکشن کا چکر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، لیکن آپ کو ان میں سے نکال کے پیراگراف ضرور دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ دیکھ لیں. تو بہت سارے لوگوں نے جرنل اس کے ایک حد تک تو ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہ بریکیاں جو ہے وہ اس طریقے سے بتانا شاید کتاب میں مقصود بھی نہ ہو اور بتایا بھی نہ ہو کسی نے. تو اس لیے میں یہ بتا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ کہیں اگر آپ پھنس رہے ہیں تو ادھر سے نکل جائے. تو آگے بڑھتے ہیں، مزید اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی باقاعدہ عدد نکالنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اب آپ کی اسکرین پہ جو آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے، اس میں سے ابتدا ہم اس نام سے کریں گے جس نام کے صدقے کائنات خلق ہوئی، اور وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اب اگر آپ ان اعداد کو نکالیں گے تو اس طریقے سے نکالیں گے جیسے ابھی میں نکالنے لگا ہوں. میم کے عدد اگر کبیر کی طرف بڑھیں گے تو وہ 40 ہیں، اگر صغیر نکالیں گے تو 4 ہیں. ہے کہ یہ سب سے بنیادی یہ ہوتی جو تیسرا کلمہ بنتا ہے ہوتی ہے، تو یہ اس کا پہلا حرف ہے، تو یہ آلریڈی صغیر میں ہے، مطلب چھوٹے عدد میں ہے. تو اس کو چھوٹا کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، یہ آپ چارٹ میں دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آگے پھر میم آتا ہے جس کو چھوٹا کریں گے تو 4 نکلے گا، اور آگے دال جو کہ پھر جو ہے ابجد کا آخری حروف بنتا ہے. تو چوتھے گھر میں یہ جو ہے وہ ملتا بھی ہے آپ کو. 4 اس کے عدد ہیں. اگر ان تمام اعداد کو جمع کریں گے، اگر کبیر کریں گے تو آپ کو 92 ملے گا، 9 اور 2 92. اور اگر آپ اس کو صغیر کریں گے تو پھر 2 ملے گا. 9 جو ہے وہ اعداد میں اس کی تعریف تو میں بیان کروں گا. 9 واحد عدد ہے جو کہ کسی بھی عدد کو کوئی بھی تکلیف بھی نہیں دیتا، ضرر نہیں دیتا، بلکہ اپنا آپ ہینڈز اپ کر لیتا ہے اور اگلے عدد کی قیمت ظاہر کر دیتا ہے. تو 92 میں سے جب عدد آپ نکالیں گے تو 9 اور 2 11، اور 11 جب دوبارہ مکس کریں گے تو 2 بنے گا. تو اس طرح آپ نے عدد نکالنا ہے. اگر کسی کا نام محمد ہے اور دوسرا نام محمد اعظم ہے، تو باپ کا نام جو ہے صغیر اعظم تھا یا کچھ بھی اعظم تھا، تو پھر اگلا اعظم عدد کا لفظ کا عدد آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی کے عدد 2 تصور کیے جائیں گے. یہ صرف عدد نکالنے کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ 92 جو ہے اور 2 عدد جو ہے یہ اپنے حواس میں جب آئے گا، حواس اس کا میں جب بیان کروں گا تو اس کی بہت ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر اس کی طبیعتوں پہ بات ہوگی، پھر اس کا عجیب فارمولے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے. صرف یہاں ترتیب کی بات بھی ابھی نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب اگر اس کی میں نے ادھر بیان کرنا شروع کر دی تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا. تو ابھی جو اگلا حرف ہے نام ہے وہ بھی اسی نام کے ساتھ منسلک ہے. اس نام کو نام علی کہتے ہیں، اور یہ نام بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جو کہ نام محمد کے ساتھ اس طرح ہی رہا جیسے ایک بندہ اور اس کا سایہ ہو، جیسے ایک جسم اور اس کا سر ہو. تو یہ نام اس کے اگر عدد نکالیں گے تو عین کے 70 بنیں گے اور لام کے 30 بنیں گے، اور آگے آخری ورڈ یا اس کے 10 بنیں گے. تو اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے گا تو 110 بنے گا، اور 110 کو اگر مزید چھوٹا کریں گے، 0 ہٹا دے تو یہ بھی آ جا کے 11 ہی بنے گا. جیسے 92 کا میں بیان کیا، یہ ایک اور کمبینیشن ہے. یہ مزید ڈیٹیلیں جب آپ کے سامنے 2 کے حواس میں آؤں گا تو رکھوں گا، تو پھر آپ کو مزید مزہ آئے گا کہ ناموں میں راز کیا کیا ہے، ناموں میں بات کیا کیا ہے، ناموں کا اثر کیا کیا ہے. تو 110 یہ بھی 2
تصور کیا جائے گا. پھر اگین اگر فیملی کا نام کوئی آگے ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. اگر بندے کا نام علی اصغر عابد ہے تو باپ کا نام محمد عابد تھا یا تو پھر جو ہے یہ محمد جو علی اصغر ہے یہ دونوں کے عدد نکلیں گے. پھر وہ جو عابد کے ساتھ منسلک ہے نا, عابد جو ہے وہ فیملی نیم ہوگا لیکن اس سے پہلے آنے والے دونوں نام اس کے ذاتی ہوں گے, تو اس لیے وہ پھر دونوں کے نکلیں گے. اصغر کے اگر کبیر کریں گے, صغیر کریں گے تو 4 بنیں گے, تو پھر اس کا عدد 6 ٹوٹل نکل آئے گا. تو لہٰذا جو ہے ابھی اسی حد تک آپ کو سمجھا رہا ہوں کو عین جو ہے علی نام علی جو ہے اس کے عدد جو ہے 2 بنیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے نام کی طرف. امجد جیسے نام ہے, اگر اس کے عدد نکالیں گے تو الف کا 1 نکالیں گے, میم کے پھر 40 نکالیں گے اور اس کو صغیر کریں گے 4 ہوں گے. صغیر اس لیے کیا جاتا ہے کہ فوراً عدد آپ کے سامنے اور اس کا خواص آپ کے سامنے آ جائے اور اس کی بنیاد آپ پکڑ لو, پھر باقی ڈیٹیلیں بعد میں ہوں گی. تو 40 میم کے اور جیم کے 3 ہوں گے کیونکہ یہ بھی ابجد کے تیسرے حرف کا جو ہے وہ بنیاد ہے, پہلی ہے, عیسیٰ ہے, تو 3 ہوں گے. اور آگے دال جو ہے وہ بھی چوتھا گھر ہے پہلا, تو اس کے 4. ان کو ٹوٹل کریں گے تو 48 بنے گا, 48. تو اس کے عدد اگر آپ کبیر نکالنا چاہیں گے تو اگر صغیر نکالنا چاہیں گے تو انہی کو اگر جمع کر لیں, 48 کو اگر 4 اور 8 کو جمع کر لیں 12 بنے گا, اور 12 کو پھر اگر آپ جمع کریں گے تو 3 عدد نکل آئے گا. اگر 40 کو ہٹا کے عدد صغیر ہی رکھا جائے تو پھر 4 4 8 9 10 11 اور 12 ڈائریکٹ نکلتا ہے, اور ڈائریکٹ جب 12 نکلتا ہے تو پھر جو ہے وہ عدد جو ہے اس کا 3 ہوگا. تو اس طرح جو ہے آپ نے عدد نکالنے ہیں. اور آگے اس کے اگر نام ارشد ہو تو اس کے عدد اس طرح نکلیں گے, الف کا نکال لیں, رے کا نکال لیں, شین کا نکال لیں, دال کا نکال لیں, تو یہ 55 بنے گا اگر کبیر کی شکل ہو. تو اگر صغیر کر لیں تو یہ 10 بن جائے گا جو کہ 1 تصور کیا جائے گا, کیونکہ 1 سے 9 تک خواص ہے, اور جب 10 پہ بات آئے گی تو دوبارہ 1 کا ہی فارمولہ اس پہ لاگو ہوگا. لیکن 1 اور 10 کے بیچ میں 9 کا فاصلہ ہوگا, اس کا کیا فارمولہ ہے, وہ کیسے طے کرنا ہے, وہ کیسے سمجھنا ہے, وہ آنے والی ویڈیوز میں بہت سارے راز ہیں جو آپ کے سامنے یا ہوں گے. تو لہٰذا عدد نکالنے کا یہ فارمولہ ہے جو کہ آپ کو میں نے بیان کر دیا. تو ابھی آنے والی ویڈیوز میں مزید بات ہوگی, مزید ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں گا, کوشش کروں گا کہ عدد نکالنے کی بات کر سکوں, لیکن نیکسٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ حواس کی ہوگی. اور خواص یعنی آپ کے نام آئیں گے, اور جب آپ کے نام آئیں گے تو ان کے زیر اثر آنے والی چیزیں اور کیفیات ہوں گے, اور ٹاپک مزید انٹرسٹڈ ہوتا جائے گا, مزید آپ لطف اندوز ہوتے جائیں, مزید علم کے راز نکلیں گے, مزید تحقیق آپ کی اس کو اور چار چاند لگائے گی, اور مزید جو ہے آپ اس کی بارگاہ میں مزید دعا یہ کرو گے کہ خالق اکبر واقعی کمال کا مالک ہے, جس نے اس قدر ہمیں علوم سے نوازا کہ ہم اپنی کیفیات کو سمجھ سکیں, اپنے ان کیفیات کی وجہ سے ہم اپنے میزان کو سمجھ سکیں, اپنے میزان میں جو ہمارے اندر کیفیتیں ہیں جو کہ دماغ کے زیر اثر بھی ہیں, اور دماغ کی قوت کوئی بندہ آج تک نہ لگا سکا, نہ سمجھ میں آ سکی. تو لہٰذا اس نے میزان ہمارے اندر ہی رکھ دیا ہے, بیلنس ہمارے اندر ہی رکھ دیا ہے, علم ہماری سمجھ میں ہی لانے کے لیے اس نے نازل کیا ہے, اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق بھی عطا کی ہے. اپنی کوتاہی, غلطی, خطا, غفلت یا کسی اور شکل میں آنے والی پرابلم سے ہم اگر اس چیز سے دور ہو جائیں تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے, جاتا تو ہمارا ہی ہے. تو لہذا علم بات یاد رکھیں, ہمیشہ جب بھی آیا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ مجھے ہم سب کے لیے بڑائی لے کر آیا ہے, بلندی لے کر آیا ہے, یا پھر امتحان لے کر آیا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا. نیکسٹ پروگرام جو بھی آنے والا ہے وہ خواص کے متعلق ہوگا, وہ مزید انٹرسٹنگ ہوگا, لیکن اس بات کے ساتھ خدا حافظ کہوں گا کہ حالت بھی آپ کا ہمیں ناصر ہو,
اور دوبارہ رپیٹ وہی کروں گا، وَاسْتَغْفِرُ ان اللہ غفور الرحیم۔ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، اور وہی غفور بھی ہے، وہی رحیم بھی ہے۔ خدا حافظ۔